حمد والصلاة والسلام اصول فارسی درس نمبر 61 مرکبات کا بیان ہم پڑھ رہے تھے، اور مرکبات کے بیان میں سے آج ہم مرکب عطف حرفی اور مرکب تاکیدی کا بیان پڑھیں گے۔ مرکب عطف حرفی تقریباً یہ معطوف اور معطوف علیہ والی کہانی ہے، لیکن یہاں انہوں نے اس کو مرکب میں شمار کیا ہے۔ اس کا کافی بیان آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، یعنی مقدمہ میں بھی حروف عطفہ بھی پڑھ چکے ہیں، معطوف علیہ معطوف کی تعریف بھی پڑھ چکے ہیں۔ عطف کی تعریف کسی چیز کو حرف عطف کے ذریعے کسی دوسری چیز کے ساتھ حکم میں شریک کرنا۔ جو چیز حرف عطف سے پہلے ہوگی اس کو معطوف علیہ، جو حرف عطف کے بعد ہوگی اس کو معطوف کہیں گے۔ جیسے زید و عمر آمدند، زید اور عمر آئے۔ اب آنے کے حکم میں دونوں کو ہم نے شامل کر دیا ہے، اور ہم نے اس کے لیے واو حرف عطف کو سہارا بنایا ہے۔ مرکب عطفی کی تعریف وہ ہے جو معطوف علیہ اور معطوف سے مل کر بنے۔ معطوف علیہ وہ مفرد یا جملہ ہے۔ یاد رکھیں، معطوف علیہ اور معطوف دونوں یہ مفرد بھی ہو سکتے ہیں اور جملہ بھی ہو سکتے ہیں۔ جو حرف عطف سے پہلے واقع ہو، اور معطوف وہ مفرد یا جملہ ہے جو حرف عطف کے بعد واقع ہو۔ مفرد کا عطف مفرد پر ہوتا ہے اور جملہ کا عطف جملہ پر ہوتا ہے، یعنی اگر معطوف علیہ مفرد ہوگا تو معطوف بھی مفرد ہوگا، اور اگر معطوف علیہ جملہ ہوگا تو معطوف بھی جملہ ہوگا۔ جیسے آمد زید و عمر، سمجھ آئی اس بات کی؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ معطوف علیہ اور معطوف جملہ بھی ہو سکتے ہیں، مفرد بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ان میں مطابقت ضروری ہے۔ معطوف علیہ کا عطف جملہ کا عطف جملہ پر ہی ہو سکتا ہے، اور مفرد کا عطف مفرد پر ہی ہو سکتا ہے۔ ترکیب: آمد فعل، زید معطوف علیہ واو حرف عطف، عمر معطوف معطوف علیہ مل کر فاعل ہوا، آمد کا فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبر ہو۔ یہ آسان سی ترکیب ہے، اس میں کوئی پیچیدہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ جملہ کا عطف جملہ پر، اس کی مثال: آنکھ ذاتش کریمست تو لطفش امیم خداوند ماست۔ اس کی ترکیب لمبی چوڑی ہے، ٹھیک ہے۔ موضوع جو ہے، موضوع وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ذاتش کریمست یہ معطوف علیہ ہے، واو حرف عطف ہے، اور لطفش امیم است یہ معطوف ہے۔ باقی وہی جناب والا آنکھ اس میں موصول اور سارا مل کر جو ہے وہ مبتدا ہو جائے گا، اور خدا ماست خداوند ماست یہ سارا مل کر خبر ہو جائے گا، وہ علیحدہ سے موضوع ہے۔ مبتدا خبر یہ مل کر جملہ اسمیہ بن جائیں گے، لیکن ہمارا جو موضوع ہے اس میں وہ یہ ہے کہ ذاتش کریمست یہ بھی جملہ ہے، لطفش امیمست یہ بھی جملہ ہے، اور جملے کا جملے پر عطف ہو رہا ہے، یہ دونوں معطوف علیہ معطوف ہیں۔ حروف عطف مقدمہ میں گزر چکے ہیں، سب حروف عاطفہ کی مثالیں ہیں، سب حروف عاطفہ کی مثالیں ہیں۔ حروف عاطفہ کا بیان تو گزر چکا ہے، انہوں نے گن کے سنا دیے تھے سارے۔ آمد زید، عمر نیز، بکر ہم، اس میں نیز بھی حرف عطف ہے، ہم بھی حرف عطف ہے۔ آمد زید یا عمر، نہ زید آمد نہ عمر، دریں جا کشے نیامد، نہ زید نہ عمر۔ احمد آمد پس محمود، زید آمد دیگر آصف۔ انیس رضا شبہ روز محنت کرد، دریں کتاب۔ انیس رضا نے دن اور رات اس کتاب میں محنت کی ہے۔ انیس رضا شبہ روز
یہ الف جو ہے یہ عطف کا ہے شبا روز میں، سمجھ آ رہی ہے؟ ویسے تو لفظ ہوتا ہے شب، یہ الف عطف کے لیے ہے۔ احمد ساعت نشستہ رفت، احمد کچھ دیر بیٹھا اور چلا گیا۔ احمد ساعت نشستہ، یہ ہا جو ہے یہ عطف کے لیے ہے، جیسے آپ نے پڑھا تھا ماضی کی 7ویں قسم ماضی معطوفہ، اس کے آخر میں ہا لگا کے آگے فعل لگاتے ہیں، وہ ماضی معطوفہ بن جاتا ہے، تو یہ ہا یہاں عطف کے لیے آ رہی ہے، حرف عطف کے طور پر استعمال ہو رہی ہے۔ اس کے بعد مشق ہے، یہ ساری مطابقت رکھتی ہے ما قبل سبق سے۔ اس کے بعد مرکب تاکیدی ہے، نام سے ہی ظاہر ہے یہ تاکید کے لیے ہوتا ہے۔ تاکید کی تعریف کسی کلمہ کو اسی جیسے کلمہ کے ساتھ یا کسی لفظ تاکید کے ساتھ مؤکد کرنا، جس کلمہ کی تاکید کریں گے اس کو مؤکد کہیں گے اور جس لفظ کے ساتھ کہیں گے اس کو مؤکد یا تاکید کہیں گے۔ جیسے زید زید آمد، زید ہی آیا، اس کا معنی ہوگا زید ہی آیا۔ اس مثال میں پہلا زید مؤکد ہے اور دوسرا زید مؤکد یا تاکید ہے۔ مؤکد تاکید مل کر آمد کا فاعل فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ یہ آسان سی بات ہے۔ اب یہاں آگے یہ مرکب تاکیدی کی اقسام بیان کریں گے۔ ہما طلبا آمدن، تمام طلبا آ گئے۔ اس مثال میں طلبا مؤکد ہے اور ہما تاکید ہے، مؤکد تاکید مل کر جو آمدن مل کر آمدن کا فاعل فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ مرکب تاکیدی وہ ہے جو مؤکد اور تاکید سے مل کر بنا ہوا۔ پہلے تو وضاحت ہوگی تاکید کی، اب مرکب تاکید۔ تاکید کی 2 قسمیں ہیں، اسی طرح مرکب تاکیدی کی بھی 2 قسمیں ہیں، مرکب تاکیدی لفظی، مرکب تاکیدی معنوی۔ تاکید کی 2 قسمیں، تاکید لفظی، تاکید معنوی۔ تاکید لفظی جو ہم جنس یا ہم معنی لفظ کے تکرار سے حاصل ہو، جیسے زید زید عالم است، زید ہی عالم ہے۔ اس میں زید اول مؤکد اور زید ثانی تاکید ہے۔ مؤکد تاکید مل کر مبتدا عالم خبر، سین تے رابطہ، مبتدا بخبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ سمجھ آئی اس بات کی؟ مرکب تاکید لفظی میں تاکید کیسے ہوگی؟ ہم جنس یا ہم معنی لفظ کے تکرار کے ساتھ، ہم جنس یا ہم معنی لفظ کے تکرار کے ساتھ۔ اور تاکید معنوی جو ہوگی وہ کیا ہوگی؟ جس میں تاکید کے الفاظ میں سے کوئی لفظ ذکر ہو، ہم جنس یا ہم معنی الفاظ کے ساتھ تکرار کے ساتھ تاکید نہ ہو، بلکہ تاکید کے لیے باقاعدہ ایک لفظ لایا جائے، جیسے طالب علم خود آمد، طالب علم خود آیا۔ یہ خود جو ہے یہ باقاعدہ ایک تاکید کا لفظ ہے۔ اس مثال میں طالب علم مؤکد ہے اور خود تاکید ہے۔ مؤکد تاکید مل کر آمد کا فاعل فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ فائدہ، مؤکد تاکید مل کر بھی ایک کلمہ کا حکم رکھتے ہیں، یعنی ترکیب میں فاعل مفعول مبتدا خبر بنتے ہیں۔ سمجھ آئی اس بات کی؟ کیونکہ یہ مرکبات میں سے کلمات تاکید کون کون سے کلمات ہیں جو تاکید کے لیے استعمال ہوتے ہیں؟ یہی کلمات جو ہے وہ تاکید معنوی میں استعمال ہوں گے۔ جملہ ہما، ہمگی، ہم گناہ، تمام، خود، خودش، خودشاں، بنفسی، بعینہی، زینہار، ہرگز، البتہ، ہر آئینہ، خوب، بسیار، نیک۔ یہ الفاظ ہیں جو تاکید کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ یہ تھا آج کا درس۔ اس کے بعد مشق ہے۔ اب پیچھے باعث استفہام، مرکب عددی، یہ 2 بڑی بحث رہ گئی ہیں۔ اس کے بعد پھر سمجھ لیں کہ ہماری کتاب اختتام کی حدود میں چلی گئی ہے۔ ھذا ھو المرام۔